کام کر رہے ہیں اور اس کو ہم بڑھا کے انشاءاللہ اتنا بڑھائیں گے کہ ہمارے اس وقت پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا جو ایڈیبل آئل ہے اس کی بہت بڑی امپورٹ ہے، اور آپ کو پتہ ہے امپورٹ کرنے سے آپ کے بہت زیادہ فرق آتا ہے آپ کے پیسے کی ویلیو کے اوپر. تو ہم امپورٹ کو کم کرنے کے لیے ماشاءاللہ اپنے صوبے کو کم از کم انشاءاللہ سیلف سفیشینٹ کر رہے ہیں. ہم انشاءاللہ آلیو پہ، سن فلاور آئل پہ اتنا کم از کم یہ باہر سے امپورٹ نہیں کرنا پڑے، بلکہ اس کو ایکسپورٹ کریں انشاءاللہ، اور ہمارے پاس پوٹینشیل ہے، اس پہ ہم کام کر رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں ایگریکلچر کے، یہ ہے کہ انہوں نے اپروچ کرنا ہے ہر زمیندار تک اس کے ایریا کے مطابق، کتنا پانی اس کو اویلیبل ہے اس کے مطابق، اور کتنی کوالٹی آف سائل ہے اس پہ کیا چیز، کسی بھی طرح کی کوئی بھی ایگریکلچر کس طرح کی پروڈکٹ جو ہے وہاں پہ آپ اگا سکتے ہیں. اس اپروچ کے لیے بھی ہم انشاءاللہ کا ایک بہت بڑا پروگرام ہمارا شروع ہونے والا وہ ہم کریں گے، اور ساتھ ساتھ وہاں پر موقع پہ جا کے سائل ٹیسٹ کر کے لوگوں کو ایڈوائز کریں گے، اور بیج پرووائڈ کریں گے اور کھاد پرووائڈ کریں گے تاکہ وہ میکسیمم پروڈکشن حاصل کر سکیں. اس سال انشاءاللہ ہم تقریباً 4.5 لاکھ کسانوں کو مفت انشاءاللہ بیج اور کھاد دیں گے تاکہ گورنمنٹ کی طرف سے ان کو سبسڈی ملے اور وہ اپنا بہترین جو ہے اپنا کام کر سکے ایگریکلچر کے اندر. میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا فارمر جو دنیا کا ہے خالق اور مالک ہے اللہ تعالیٰ دنیا کا، لیکن سب سے بڑا جو فارمر ہے اس نے ہمیں بتایا ہے خالق اور مالک اللہ تعالیٰ نے کہ کام کس طرح کرنا ہے. اور یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہر ایریا کے لیے ایک مخصوص قسم کی فصل، مخصوص قسم کا پھل یا مخصوص قسم کا درخت اللہ تعالیٰ نے ہمیں نیچرل اپنے کائنات کے اندر بتایا ہے کہ وہاں پہ وہ ہو سکتا ہے. اور ہمیں صرف اور صرف کرنا یہ ہے کہ ہم نے سمجھنا ہے اس چیز کو کہ ہم نے اس ایریا میں وہی چیز لگانی ہے جو وہاں پہ کامیاب ہو. اب ایسے بیج بھی آ گئے ہیں، پروڈیوس ہو رہے ہیں، اور مزید جو ہماری ایگریکلچر ریسرچ پہ کام کر رہی ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر گندم کا بیج جو ہے وہ 4 دفعہ پانی مانگے گا. اب ایسے بیج بھی آ گئے ہیں جو 2 دفعہ پانی مانگتے ہیں. تو ایسے ایریا جہاں پر ہمارا پانی کم ہے تو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق ہم نے وہاں پہ وہ والا بیج پہنچانا ہے. اسی طرح ہر ایریا میں جو بھی پھل کا درخت ہے، اگر میرا وہاں پہ رین واٹر یا پانی کی میری مقدار ہے سالانہ جتنی ہے، میں وہاں پہ وہی درخت لگاؤں تاکہ میرا درخت وہاں پہ کامیاب ہو. اب یہ سارا کام کرنا ہے ریسرچ والوں نے، اور گورنمنٹ کا کام بنتا ہے کہ اپنے فارمرز کو، اپنے لوگوں کو وہ چیز وہاں پہ پرووائڈ کرنی ہے، اویئرنیس دینی ہے، اور ان کو بتانا ہے کہ کون سی چیز آپ کے ایریا میں آپ کے پانی کے مطابق اور آپ کے سائل کے مطابق جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہوئی ہے اس کے مطابق ہم نے اس کو پلیس کرنا ہے اور اس سے ان کو انشاءاللہ فائدہ دلانا ہے. اب یہ جو آج یہ موٹر سائیکل تقسیم ہو رہے ہیں ان 500 میں میرے خیال میں 400 موٹر سائیکل، یہ کیوں ہو رہے ہیں؟ اسی تقسیم کیے جا رہے ہیں کہ ہمارے جو اسٹاف کے لوگ ہیں وہ ہمارے فارمر تک جا سکیں، وہاں پہ کھڑے ہو کے دیکھ سکیں کہ آخر کس چیز کی وجہ سے پروڈکشن کم ہو رہی ہے، یا اگر کوئی وہاں پہ آرچرڈ لگا ہوا ہے تو اس آرچرڈ میں کیا وجہ ہے کہ اس آرچرڈ کی پروڈکشن کم ہے، یا اس آرچرڈ میں اس طریقے کا وہ جو سکسیس ریٹ ہے وہ کم آ رہا ہے. تو وہ تب ہی ہو سکتا ہے کہ جب آپ کے پاس ایک سواری ہو، سواری پہ آپ جا کے وہاں وزٹ کر سکیں. اور چونکہ ہمارے کھیتوں کے اندر جانے کے لیے روڈز تو ہے نہیں ہر جگہ پر، اسپیشلی انٹرنل کھیتوں میں، تو اس لیے موٹر سائیکل دیے گئے ہیں تاکہ جا کے وہاں پہ خود دیکھیں، ریسرچ کریں، بتائیں، بیٹھیں، اویئرنیس دیں تاکہ اس شعبے میں بہتری آئے. مجھے پورا یقین ہے انشاءاللہ کہ ہمارے اس ٹینیور کے اندر جو پروجیکٹ ہم شروع کرنے لگے ہیں ابھی پانی کے حوالے سے، کس طرح اپنی زمینوں کو ہم نے آباد کرنا ہے، قابل کاشت کرنا ہے، اور ساتھ میں ابھی اگر آپ میں جو لوگ آئے ہوئے ہیں اسٹال پہ آپ جا کے دیکھیں تو ماشاءاللہ بہت سی ورائٹیز ایسی ہیں کہ جو آلریڈی ہیں، اور بہت سی ورائٹیز ایسی ہیں جو ہماری پائپ لائن میں، ہمارے پین میں ہیں کہ ہم نے ان کو اسٹیبلش کر کے ان کو دینا ہے، اور ان سے ہم نے اس سے فائدہ لینا ہے. اور ان ورائٹیز جو ہمارے پاس اس وقت اپرچونیٹی ہے اور اب تک ہم نے لگائی نہیں ہے تو اس کی طرف ہم نے جانا ہے انشاءاللہ. تو یہ ایک ٹیم ورک ہے، ظاہری بات ہے ڈپارٹمنٹ اکیلے پہ نہیں کر سکتا اس کو، اس میں ہمارے اسٹوڈنٹ جو ہیں ان کو بھی اس میں آگے آنا پڑے گا، اس میں جو ہمارے فارمرز ہیں ان کو بھی آگے آنا پڑے گا، اور ڈپارٹمنٹ میں جا کر وہاں پہ جا کے ان کے ساتھ بیٹھ کے سمجھنا پڑے گا کہ ان کے ایریا میں کون سی چیز کامیاب ہے اور کس طریقے سے ہوگی. مل کے یہ اگر ہم کریں یہ کام تو ہمارے صوبے میں حکومت کا کام ہے آپ کو فیسلٹیز دینا، پانی پرووائڈ کرنا، اس پانی کی بچت کرنا. جس طریقے سے ہم لوگ یہ پکے بوگے بنا کے دے رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ پانی کو بچایا جائے، ڈرپ ایریگیشن کر کے دے رہے ہیں
ताकि कम से कम पानी इस्तेमाल हो, और साथ साथ मॉडर्न फार्मिंग की तरफ आपको अवेयरनेस देकर आपको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना। मेहनत तो आपने करनी ही है, मेहनत का तो कोई अल्टरनेट नहीं है, और हमारे लोग मेहनती है इंशाल्लाह। मुझे पूरा यकीन है कि मिल के हम इंशाल्लाह मेहनत करके अपने सूबे को फूड सिक्योरिटी में खुद कफील भी करेंगे, अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करेंगे। और मैं एक दफ़ा आप सब की तरफ से हैसियत वज़ीर आला एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को, जो भी मैंने हर डिपार्टमेंट को टास्क दिए आने के बाद, और अब इन 9.5 महीनों में मैं फॉलो अप कर रहा हूँ साथ साथ हर महीने, हर 15 दिन बाद, हफ्ते बाद। तो मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो है माशाल्लाह वो उन टास्क के मुताबिक, जो मेरी सोच थी उसके मुताबिक, जो इमरान खान की सोच थी उसके मुताबिक, जो टास्क दिए गए थे उनको अचीव करने की तरफ बेहतरीन इक़दाम कर रहा है। इसके लिए मैं उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ, और उम्मीद भी करता हूँ कि इसी तरह इंशाल्लाह आगे भी ये काम करेंगे, और मिल के हम इंशाल्लाह एक खुद कफील सूबा बनेंगे, एक खुशहाल सूबा बनेंगे, एक वो सूबा बनेंगे जो अपने पाँव पे खड़ा होगा, जो खुद मुख्तार होगा, जो खुददार होगा, और जो कर्ज़ों के बजाय अपने सूबे के जितने भी हमारे मामलात हैं, जितने भी अखराजात हैं इंशाल्लाह वो खुद इंशाल्लाह हासिल करें।